دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہوا اور اس کا آغاز قرآن مجید کی ایک آیت سے کیا گیا۔ ورلڈ کپ کے افتتاح کے لیے غانم المفتہ کو چنا گیا۔ یہ وہی بچہ ہے جنہیں ڈاکٹرز نے ایک ایسی بیماری بتائی جس میں ریڑھ کی ہڈی کا زیر حصہ نشوونما نہیں پا سکتا تھا، لہٰذا ڈاکٹروں کی طرف سے بچنے کے بہت کم امکانات بتائے گئے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ غانم 15 سال سے زیادہ زندہ رہنے میں کامیاب ہوا تو اس کی کہانی نے دنیا بھر کے نوجوانوں اور معذور افراد کے لیے ایک نمایاں اور غیر معمولی مثال بن کر لوگوں کو حیران کر دیا۔ غانم آج معذوری کی حدود سے باہر نکل کر ایک عام زندگی گزار رہا ہے۔ غانم قطر کا سب سے کم عمر کاروباری شخص بھی ہے جس نے غریسہ آئس کریم کی بنیاد رکھی اور ایک ایسی کمپنی بنا ڈالی جس کی آج 6 برانچیں ہیں اور 60 ملازمین کام کرتے ہیں۔ غانم نے اپنے خاندان کی سپورٹ سے ایک فلاحی تنظیم الغانم فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی جو دنیا بھر میں معذور افراد کو ویل چیئر کی فراہمی یقینی بناتی ہے۔ آپ کے کان یہ سن کر کھلے کے کھلے رہ جائیں گے کہ غانم اپنی معذوری کے باوجود حیران کن طور پر پورے خلیجی خطے کی بلند ترین پہاڑی چوٹی جبل شمس کو سر کر چکا ہے اور اب ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی بلند ترین چوٹی پر چڑھنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور غانم کے فیوچر کا پلان کوئی چھوٹا نہیں۔ دراصل وہ فیوچر میں قطر کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب ابتدائی تعلیم کے لیے ان کی والدہ نے غانم کو اسکول میں داخل کرانا چاہا تو بہت سے اسکولوں نے ان کو داخلہ دینے سے منع کر دیا، لیکن بالآخر وہ ایک اسکول میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن غانم کی معذوری کی وجہ سے بچے ان کے ساتھ کھیلنے سے کتراتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا اور ہاتھوں میں دستانے پہن کر فٹ بال کھیلا کرتے تھے اور سمندر میں 200 میٹر تک غوطہ خوری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ غانم 2017 میں ویل چیئر کے بغیر ہاتھوں کی مدد سے عمر کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں اور آج غانم قطر کے معروف موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ غانم المفتہ نے فیفا ورلڈ کپ کا افتتاح کیا تو اسے دنیا کے تقریباً 500 بڑے چینلز پر دکھایا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار ناچ گانے کے بجائے قرآنی آیات کی تلاوت سے فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہوا، وہ بھی اس وقت جب یورپ کے تمام لوگ LBGT تحریک کی سرگرمیوں میں قطر پر پابندی عائد کیے جانے پر ان کے حقوق کی بات کر رہے تھے۔ وہیں قطر نے ایک معذور قاری سے افتتاح کروا کر دنیا بھر کو پیغام دیا کہ ہماری ترجیح LBGT تحریک نہیں بلکہ معذور انسان ہے۔ قرآن مجید کی اس آیات سے اس فیفا ورلڈ کپ کا افتتاح کیا گیا جس میں اللہ کے خالقوں نے اتحاد، مساوات اور تقوی کا حکم ہے۔ بہترین آواز میں بہترین پیغام دیا گیا۔ مورگن فریمین جو کہ ایک امریکہ کے بہت بڑے فلم اسٹار ہیں، انہوں نے جب غانم سے فیفا ورلڈ کپ کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر سوال کیا کہ دنیا دور ہو چکی ہے اور تقسیم بھی، سب ممالک مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف ثقافت رکھتے ہیں، ایسے میں یہ کس طرح ساتھ رہ سکتی ہیں؟ اس پر غانم نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ معزز ناظرین، پرائم منسٹر کے خواب سجائے ہوئے یہ معذور بچہ دنیا کی نظروں میں ایک ہیرو قرار پایا۔ غانم کی زندگی ایک بہت بڑا سبق ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کسی معذوری یا کسی تھوڑی کمی کے باعث اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور گلے شکووں پر اتر آتے ہیں۔ غانم نام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ معذوری کے باوجود خوش رہیں اور جو اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہوئی ہے اس پر رب قدیر کا شکر ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسا باہمت اور باصلاحیت بنائے کہ وہ دنیا میں دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ دین بھی کمائے۔ آمین۔